الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں سب کی خدمت میں ہم نے سلام پیش کیا. اور محترم ناظرین و سامعین، ہم وعدے کے مطابق بس 1-2 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابھی جمعۃ المبارک سے ہم فراغت حاصل ہوئی ہے، اور جمعۃ المبارک کس طریقے سے ہو رہا ہے آپ تمام جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں سب جانتے ہیں کہ بڑے نامساعد حالات ہیں، اور ان نامساعد حالات میں جمعۃ المبارک جاری و ساری ہے. ظاہر ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کو بھی قائم کرنا ہے، اور پھر ریاست کے قانون پر بھی عملداری اختیار کرنی ہے. تو دونوں کو یکجا کر کے اور دونوں کی پاسداری کرتے ہوئے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ ہماری جو اس مرکزی جامع مسجد عیدگاہ اہم جنہ روڈ کی انتظامیہ ہے وہ بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے مرکزی جامع مسجد کے امین ہیں، صدر ہیں حاجی شبیر صاحب، جو کہ ماشاءاللہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. آج یہ تقریباً 10:30 بجے سے یہاں صبح سے موجود ہیں. ان کے علاوہ ہمارے جاوید گھانچی صاحب ہیں، یہ بھی ہماری مسجد انتظامیہ میں ہے، اور یہ بڑی جانفشانی کے ساتھ الحمدللہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مشکلات جتنا بھی کام ہے یہ سب کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے آسانی ہوتی ہے، میرے دست و بازو ہیں یہ. اور پیچھے ہمارے ثاقب بھائی ہیں، اور جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے نذیر امجدی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہمارے اس مسجد کے جو مؤذن ہیں قاری افضال صاحب، تو وہ بھی آج تشریف فرما ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج تلاوت قرآن کریم کے ذریعے مختصر تلاوت قرآن کریم ہو، اور پھر مختصر قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار ہوں، تو اس کے ذریعے آج اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو میں قاری افضال صاحب سے جو ہے وہ آج کی اس محفل کا آغاز کرنا، اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعے اور قصیدہ بردہ شریف کے ذریعے ہمارے دلوں کو روحانیت فراہم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. آئیے حصول برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المتقين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد. یہ قاری افضل صاحب تھے جو ہمارے دلوں کو قرآنی تلاوت سے اور قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے دلوں کو راحتیں اور روحانیت فراہم فرما رہے تھے. محترم ناظرین و سامعین، سب الحمدللہ ظاہر ہے کہ گاہے بگاہے اب ویورز ہمارے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ جو بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی بالترتیب دیں گے. اور اس کے علاوہ جو خواب فرمائیں گے، آپ خواب بیان فرمائیں گے، ان کی بھی تعبیرات انشاءاللہ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک سوال یہ ہوا کہ اگر مقتدی نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز میں تسبیحات پڑھے اور ساتھ والا مقتدی تنگ ہو رہا ہو اور بار بار اپنی تسبیحات کو بھول رہا ہو، تو ایسے اونچی آواز سے پڑھنے والے مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے جب مقتدی ہوگا تو وہ جو تکبیر انتقالات ہیں، یعنی جیسے رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، پھر سجدے میں جانے کی تکبیر ہے، اور اسی طریقے سے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہے، وہ تو پڑھتے ہیں، تو وہ تو مقتدی آہستہ ہی پڑھتے ہیں. بعض اوقات مقتدیوں کی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، تو اونچی آواز میں نہ پڑھی جائے کہ کسی دوسرے مقتدی کو تکلیف پہنچے یا وہ اس کی نماز ڈسٹربنس کا شکار ہو. تو اس طرح اونچی آواز میں نہ کرے، بلکہ اتنی آواز سے تکبیر انتقالات بھی پڑھی جائے کہ آواز آپ تک پہنچے، دوسرے تک نہ پہنچے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں آئے، اب سنتیں پڑھنی ہے، سنت قبلیہ پڑھنی ہے یا سنت بعدیہ جسے ہم کہتے ہیں. سنت قبلیہ جو یعنی فرائض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، سنت بعدیہ جو فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہیں.
تو بعض نمازیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہمارے بعض بھائیوں کی، کہ وہ آ کر تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آواز بھی اونچی ہوتی ہے، اور پھر مخارج نکالتے نکالتے آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ ساتھ والا کوئی اگر سنت پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، تو اس کو تلاوت میں یا جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو اپنی نماز پڑھنے میں ڈسٹربنس کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے نمازی کی جو اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اور حتی الامکان اپنی آواز کو آہستہ رکھیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ بس یہی حکم ہے ان کے لیے۔ یہ جو سوال کیا تھا ظہیر مغل صاحب نے کیا تھا، فہیم فہیم الظفر صاحب نے جو ہے وہ ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وقار قریشی صاحب نے جو ہے وہ، محمد وسیم رضا صاحب نے جو ہے وہ ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ لوگوں کو۔ کوثر خان صاحب نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں مقبول فرمائے۔ حافظ سلطان احمد صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم احمد صاحب نے یہ سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا خطبہ جمعہ سے پہلے اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک اذان ہوتی ہے جو کہ اذان اول کہلاتی ہے، اور ایک اذان ہوتی ہے جو اذان ثانی کہلاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اذان ثانی ہے وہ خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، تو اس اذان کا جواب جو ہے وہ یعنی وہ تو دیں گے، اذان کا جواب تو دیں گے، لیکن اس میں خاص طور پر اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہا جاتا ہے تو اس میں انگوٹھا چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ انگوٹھا چوم کر جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو اذان ثانی ہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے، جو مقتدی ہیں وہ اس کا جواب نہ دیں، تو بہتر یہ کہ خاموش رہ کر اذان ثانی کو سنا جائے، کیونکہ اس کے بعد خطبہ ہے، اور یہ خطبہ بھی ایک طریقے سے نماز کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو خطبے میں بھی کسی قسم کی جو ہے وہ اگر درود پاک امام جو ہے خطبے کے دوران پڑھ رہا ہے تو اس درود پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس میں پھر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ خاموش رہ کر ادھر ادھر دیکھے بغیر خطبے کو، دونوں خطبوں کو سماعت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد محمد عامر سلیم صاحب نے فرمایا کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں جمعے کی نماز مجھے ملی مگر خطبہ ختم ہو چکا تھا، تو کیا خطبے کی جو ہے جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، جمعے کا جو خطبہ ہے نا وہ واجب ہے، عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، اس لیے وہ بعد میں ہوتا ہے، اور جمعہ المبارک کا جو خطبہ ہے، ابھی میں نے خطبے کے بارے میں عرض کیا کہ یہ واجب ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بڑی خاموشی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بغیر اور بات کیے بغیر سننا چاہیے، اس میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا کہ خطبہ چھوٹ جائے، ہم نماز میں شامل ہو جائے، جس طریقے سے بعض اوقات لوگ عام حالات میں کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے انہوں نے ٹائمنگ باندھی ہوتی ہے، پلاننگ کی ہوتی ہے کہ بس عین نماز کے وقت پہنچے اور بس نماز ہو جائے، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس واجب خطبے کو سننا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں، جسے میرے بھائی محمد عامر سلیم صاحب نے فرمایا، تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور ان حالات میں مسجد میں جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے پہنچے ہیں کہ اور آپ کی عادت نہیں، آپ کی عادت خطبے سے پہلے پہنچنے کی یا خطبے میں خطبہ سننے کی ہے، تو اگر آپ پہنچے ہیں اور خطبہ ہو چکا ہے تو نماز جمعہ بہرحال آپ کی ہو جائے گی، اس میں انشاءاللہ یعنی آپ کی جو یعنی اس میں مواخذہ نہیں ہوگا، نماز جمعہ آپ کی ہو جائے گی۔ پھر ابراہیم فضلانی صاحب نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور انہوں نے فرمایا کہ والدہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے، اس میں قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ذرا اس کو بھی سن لیجیے، شاہ نور میمن صاحب نے یہ سوال کیا ہے، کوسچن کیا ہے۔
دیکھیں 3 اوقات ہیں، یہ میں آپ سب کے انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں تاکہ سب کو یہ انفارمیشن ہو جائے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کسی قسم کی سجدے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک وقت ہے طلوع آفتاب کا، اور بہت آسان ہے، اسے آپ سمجھ لیں، یعنی نماز فجر کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا، یہ طلوع آفتاب کا وقت کہلاتا ہے۔ نماز فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوا اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک آپ کوئی سجدے والی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے زوال کا وقت ہے۔ اب زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:37 پہ، مثال کے طور پر، تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:37 پہ، تو 20 منٹ پہلے چلے جائیں تو 12:17 سے لے کر 12:37 تک یہ 20 منٹ، احتیاطاً 1-2 منٹ آپ پہلے کر لیں، یعنی 12:15 سے سمجھ لیں، تو احتیاطاً یہ 20 منٹ جو ہے نا، اور 1-2 منٹ پہلے آپ کر لیں تو احتیاط کا پہلو مد نظر رہے گا، تو یہ 20 منٹ آپ کے لیے زوال کا وقت ہے، اور اس میں بھی آپ کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کا۔ غروب آفتاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب، جب یعنی سورج غروب ہو رہا ہے، غروب ہو چکا ہے، تو یہ غروب آفتاب کا وقت ہے۔ تو یہ غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی خود مثال کے طور پر اگر آج کل غروب آفتاب ہے 6 بج کر جو ہے وہ یعنی غروب آفتاب کا جو وقت ہے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ 6:50 پہ ہے، تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آخری 20 منٹ ہے نا، یعنی 6:30 سے لے کر 6:50 تک، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے، تو یہ 20 منٹ آپ کے لیے غروب آفتاب کا وقت ہے۔ اور زوال کا جو میں نے عرض کیا ہے تو وہ 40 منٹ تک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر 12:40 پہ وقت شروع ہو رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یعنی 40 منٹ پہلے سے، یعنی 12 بجے سے یہ زوال کا وقت کہلائے گا۔ تو زوال میں 40 منٹ ہوتے ہیں اور باقی طلوع آفتاب میں اور غروب آفتاب میں 20 منٹ ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر اس دن عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر کیا ہوگا؟ تو عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو اس کی عادت نہ بنائیں، عصر کی نماز پہلے پڑھ لیا کریں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت بنانا مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں قرآن کریم بھی نہ پڑھا جائے۔ تیسری بات یہ آتی ہے کہ اگر نماز جنازہ ہو، اگر نماز جنازہ ان اوقات سے پہلے آیا اور انتظار کر کے ان اوقات میں نماز جنازہ، تو اس میں علماء کرام نے، فقہاء دین نے کراہت لکھی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اسی وقت آیا ہے اور یعنی اسے دفنانا ہے تو پھر اس وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہ میر خان صاحب نے ماشاءاللہ لکھا، عاصم خان صاحب نے دعاؤں کے لیے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں پر کرم فرمائے۔ اکبر ناگوری صاحب نے سلام لکھ کر بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص وافی شیخ صاحب نے والدہ کی مغفرت اور بخشش کے لیے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ اور جو ہے وہ شاہ میر صاحب نے کہا دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام مجبوریاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، اجتماعی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کی مجبوریاں، سب کی پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائے۔ معین قادری صاحب نے سلام لکھ کر بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، آئی ایم فرام انڈیا، یہ انڈیا سے ہیں، ایف کے خان، اب ان کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتہ، ایف کے خان لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے
اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ انڈیا کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر کرم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اس کے علاوہ تمام جتنی بھی کائنات کے مسلمان کہیں پر بھی بستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں اور مقبوضہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اگر کوئی نمازی، ظہیر مغل صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی نمازی پہلے سے نماز ادا کر رہا ہو اور ایک شخص بعد میں مسجد میں داخل ہو اور اونچی آواز میں السلام علیکم کہے تو نماز پڑھنے والا سلام کا جواب دے گا؟ کیا بعد میں آنے والا اونچی آواز میں اسے سلام کرنا چاہیے؟ جب مقتدی یعنی نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص اگر داخل ہوا جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی جماعت میں وقت ہے تو اس کو اونچی آواز میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نماز میں ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اونچی آواز میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے سلام کر بھی دیا تو جو نماز میں شامل ہیں تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ اگر نماز میں شامل شخص نے جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ شاہمیر خان صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب کھانا کھاتے وقت بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ کھانا کھاتے وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ خاموش رہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ غیر مسلمز کا طریقہ ہے۔ تو کھانا کھاتے وقت بات چیت کرنی چاہیے، لیکن دنیاوی بات چیت سے یا جس بات چیت سے کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو تو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دینی باتیں مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے، یا دینی باتیں ہوں وہ کرنی چاہیے۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ دنیاوی باتوں سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، یا ہنسی مذاق اس سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا جی، میروی مصطفی صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا یوٹیوب کی آمدنی جائز ہے یا نہیں؟ یہ غالباً پوچھ رہے ہیں کہ جو آج کل بہت سے نعت خواں ہیں، اسکالرز ہیں جو یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر اس میں جتنے لائکس ہوں، ویورز ہوں، تو ایک خاص تناسب کے تک وہ پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان کی آمدنی یعنی انہیں اس پر جو ہے وہ یعنی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، کچھ کمیشن کی صورت میں یا کسی صورت میں بھی۔ تو اس میں بظاہر اب اس کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے اعتراف کرنا چاہیے، اتنا میں نے اسٹڈیز کو نہیں کیا ہے، لیکن بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تو اس کی آمدنی جائز ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی اس میں کنڈیشنز ہیں کہ جو شریعت مطالعہ کی حدود سے ٹکراتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، ظاہر ہے کہ پھر وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن فی الحال ایسا کوئی سننے میں نہیں آیا تو اس کو جائز قرار دینا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کامران خان صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے۔ محمد معیز صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب نے ماشاءاللہ لکھا اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی خیر اور برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی ماشاءاللہ گاہے بگاہے میں دیکھتا ہوں تو آپ بھی قرآن و سنت کی ترویج میں اشاعت میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے۔ کامران خان صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ علی رضا صاحب نے یہ سلام بھیجا کہ یوٹیوب کی آمدنی جو ہے وہ یعنی یوٹیوب کی آمدنی مجھے دے دو۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ کس سے یہ مانگ رہے ہیں، اگر ہم سے مانگ رہے ہیں تو ہماری کوئی آمدنی اس معاملے میں نہیں ہے، اور اس میں ہم حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آمدنی کوئی اس طرح نہیں ہے۔ کسی اور سے کہہ رہے ہیں تو جو سن رہے ہیں تو ان کو دے دیں بھائی، ان کی مرضی ہے۔ چودھری عمر صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ موبائل پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید ہے، پڑھنا ثواب ہے۔ ہاں یہ جو قرآن مجید ہے نا، آپ دیکھیں اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ قرآن مجید جو ہے کتابی صورت میں ہے۔ اچھا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس سے پڑھنا بھی ثواب ہے، اور اس سے سننا بھی ثواب ہے۔ اچھا، قرآن کریم جو موبائل پر ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کہ اپلیکیشن ہوتی ہے، اس سے جب آپ آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے قرآن مجید آتا ہے، تو یہ موبائل قرآن کے حکم میں نہیں ہوگا۔
لیکن جب وہ اپلیکیشن کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے تو اب اس کو قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تو دیکھ کر بھی کہیں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہر وقت قرآن شریف کو ہم جیب میں نہیں رکھ سکتے، پاکٹ میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ اپنے پاس اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے اور پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں اچھا، اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب یہ قرآن کے حکم میں ہوگا یا نہیں، جس طریقے سے، کیونکہ ہم تو آسانی چاہتے ہیں نا، تو ہر ایک پھر اپنے مفادات کے لیے سوال بھی کرتا ہے، کوشچن بھی کرتا ہے، تو کوشچن ہونا بھی چاہیے، تو ہمیں اس میں پھر یہ آپ غور فرما لیں اور اس کو ذرا بغور سماعت بھی فرما لیں۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اس کتابی صورت والے کی، تو اب اس کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، یعنی اب یہ قرآن شریف ہے نا، اگر میرا وضو نہیں تو میں چھو نہیں سکتا، میں پڑھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں، چھو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو وہی لوگ چھوئیں جو پاکیزہ ہیں، پاک ہیں۔ تو اس قرآن کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ جو موبائل میں ہے تو موبائل قرآن کے حکم میں نہیں۔ اچھا، اب اس میں اپلیکیشن کے ذریعے قرآن سامنے آتا ہے تو اس میں بھی علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ چونکہ اپلیکیشن کو آپ آف کریں گے تو قرآن ہٹ جائے گا، تو اب اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، اگرچہ قرآن شریف اس میں آ رہا ہو تو اس کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے قرآن جو کتابی صورت میں ہے اور جو موبائل میں ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو اس موبائل کو اگرچہ اس میں قرآن شریف ہو، اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ جب قرآن سامنے بھی ہو تو اس وقت بھی بہتر یہ کہ وضو کر لے، لیکن وضو نہیں ہے تو قرآن شریف اگر آپ نے اپلیکیشن کھولی ہوئی ہے، آن کیا ہوا ہے، تو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی شریک کا بات نہیں۔ علماء کرام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اچھا جی، جاوید گھانچی صاحب نے جاوید گھانچی صاحب، شوکت علی صاحب، جاوید گھانچی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، عامر ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب، خواب میں مرحوم کسی کو ساتھ لے جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہر وقت ایک تعبیر نہیں ہوتی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ مرحومین میں سے کوئی خواب میں آئے اور وہ اگر کسی کو اپنے ساتھ لے جائے تو عام طور پر صدقہ وغیرہ دے دے، یہ ذرا بہتر نہیں ہوتا۔ بیماری کی طرف یا پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو صدقہ دے دے، اور کوئی چیز بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور صدقہ دیتے وقت یہ نیت رکھیں کہ یا الہ العالمین جو بھی میں نے صدقہ دیا ہے، کھانے پینے کی چیز، پہننے اوڑھنے کی چیز، کسی غریب کو رقم دے دیں، اور یہ نیت کر لیں کہ مولا جو دیا ہے میری جان کی، اس کی برکت سے میری جان کی، میرے مال کی، میرے گھر والوں کی، میری سب کی حفاظت فرما، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، عامر ہاشم صاحب نے یہ خواب بھیجا ہے۔ اچھا، شامل خان صاحب بڑے سوالات کر رہے ہیں، مفتی صاحب میت پہ جو لوگ زور زور سے روتے ہیں ان کے لیے رونا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بے اختیار طور پر انسانی فطرت ہے کہ غم پر غمی ہوتی ہے، غم پر حزن ہوتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تھوڑی سی ہچکیاں بھی بن جاتی ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ لیکن خاص طور پر کچھ گروپس، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ جہاں پر میت ہوتی تھی وہ خواتین جو وہاں جا کر نوحہ کرتی تھیں، زور زور سے رویا کرتی تھیں، تو آج بھی کچھ خواتین خاندان کی بھی، فیملی کی بھی، عزیز و قریبہ میں سے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو آ کر پھر زور زور سے نوحہ کرتی ہیں، اس بندے کا نام لے لے کر، میت کا نام لے لے کر، ہائے تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، تیری یاد، اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے۔ بے اختیار جو رونا آ جائے، بے اختیار منہ سے الفاظ نکل جائیں، اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ الفاظ شریعت مطالعہ کی شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر ہو۔ مثال کے طور پر، بڑا اچھا آدمی تھا، میرے والد تھے بڑے اچھے تھے، میرے دادا تھے بڑے اچھے آدمی تھے، بڑی نیکیاں کرتے تھے، آج ہم سے جدا ہو گئے، بے اختیار منہ سے نکل گیا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ زور زور سے رونا، نوحہ کرنا یا اپنا سینہ پیٹنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نوحہ کرنے سے، سینہ پیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ بلال ناگوری صاحب نے پوچھا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ دیگر مفتیان فرما رہے ہیں کہ مساجد میں تراویح باجماعت نماز اعتکاف پر پابندی لگانی چاہیے، اور دیگر کہتے ہیں کہ نہیں لگانی چاہیے، آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ میری رائے، ظاہر ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ میں اس میں رائے دوں، میں تو شریعت مطالعہ کی روشنی میں عرض کروں گا،
جب ریاست ظاہر ہے کہ اگر ریاست ہے، حکمران یہاں پر موجود ہیں ملک خدا پاکستان کے، اگر وہ کوئی حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اور ہمیں اس میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مساجد کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ نمازوں کے خلاف بات کرے، ظاہر ہے کہ اس کی زد میں سب آ رہے ہیں۔ اور اگر جتنے بھی ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس اختیار کرنا چاہیے، سیلف آئسولیشن اختیار کرنی چاہیے، تو میں پہلے بھی حدیث پاک پہ پیش کر چکا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ستکون فتنہ، ان قریب فتنے ہوں گے۔ فتنوں سے مراد فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی، یہ جو وبائیں آتی ہیں نا یہ بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں یعنی بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے زیادہ بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تم اس فتنے کے سامنے جاؤ گے نا تو وہ فتنہ تمہیں لگ جائے گا، تمہیں آ لے گا۔ اور فرمایا کہ تم پناہ طلب کرو تو پناہ تمہیں طلب کرنی چاہیے، تمہیں پناہ ملے گی۔ تو یہ حدیث پاک صاف طور پر ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی وبا ہے، ایک تو ہوتا ہے دشمن جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک دشمن جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ ایسا دشمن ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ وبائی مرض ہے۔ اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ہم تو ماہر نہیں ہیں نا، ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں سوشل ڈسٹینس اختیار کیا جائے، سیلف آئسولیشن اختیار کی جائے، تو اسے اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر ریاست یہ حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو ہمیں جہاں تک ہو سکے اس کی عملداری اختیار کرنی چاہیے۔ جو علماء فرما رہے ہیں کہ جی یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جماعت ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ ریاست یہ حکم نامہ جاری کر رہی ہے اور آپ ریاست سے ٹکرائیں گے، ریاست کے خلاف جائیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں جہاں تک ہو سکے ریاست کے احکامات کی عملداری اختیار کرنی چاہیے، اور شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہ کر کوئی ایسا حکم نامہ جاری کیا جائے کہ جس میں ریاست یعنی شریعت کی حدود ٹوٹتی ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہم نہیں کریں گے۔ کہ لا طاعت لمخلوق لمعصیت الخالق، خالق کی معصیت کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن جہاں پر شریعت کے اندر رہ کر اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں اس میں عملداری اختیار کرنی چاہیے، ورنہ پھر تصادم کی راہ ہے اور وہ ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم تصادم کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ جو حکم نامہ جاری کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں نا، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں احتیاط کا پہلو دامن سے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعد جماعت تراویح ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اگر کوئی یہ جو لاک ڈاؤن ہے اگر یہ طویل ہو جاتا ہے، ماہ رمضان کے دوران بھی لاک ڈاؤن اگر رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی ذرا سن لیجئے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ بالاجماع ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ سنت جو تاکید کے ساتھ ادا کی گئی، تو جسے آپ دیکھیں نا کہ جو فجر کی جو پہلے کی سنت ہے سنت موقدہ، ظہر کی پہلے کی سنت ہے سنت موقدہ، بعد کی سنت بھی سنت موقدہ ہے، تو یہ تاکید کے ساتھ انہیں ادا کیا جاتا ہے، اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ ایک آدھ مرتبہ چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ یعنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، تو یہ چھوٹنی نہیں چاہیے، تاکید کے ساتھ اسے ادا کرنی چاہیے مؤقت طور پر۔ لیکن اس کی جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ ہے، یعنی مثال کے طور پر محلے میں سے 2-3 مردوں نے بھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گی۔ تو اگر یہی سچویشن رہتی ہے اور مساجد کا یہی حال رہتا ہے، تو اگر جماعت کے ساتھ تو کوئی منع نہیں کر رہا نا، تو یہ ایک تعداد متعین کی جا رہی کہ 5-6 افراد پڑھ لیں، تو اگر تراویح محلے کے 5-6 افراد اگر پڑھ لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، وہ بھی محلے کی ہے نا، اگر وہ 5-6 افراد مل کر پڑھ لیتے ہیں تو تمام سے پھر ساکت ہو جائے گی۔ لیکن یہ عام حالات میں نہیں ہے، عام حالات میں سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں۔ عورتوں پر ظاہر ہے کہ جماعت نہیں ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیں، کہیں پر مسجد میں اگر انتظام ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورتوں پر واجب نہیں ہے۔
جماعت نہ، تو اب مردوں پر یہ کہ سنت کفایہ، تو اس سنت کفایہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن حالت اضطراری ہے، یہ ایسے حالات ہیں کہ اس میں آپ باہر نہیں نکل سکتے، اگر مسجد میں نہیں آ پائیں تو پھر کم از کم یہ کر لیں کہ گھروں میں اگر جماعت کے ساتھ ہو سکے تو پڑھ لیں، اگر جماعت کے ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتے تو انفرادی طور پر آپ نماز تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شریک بات آپ پر انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ تو مسجد آنا چاہتے ہیں، نہیں آنے دیا جا رہا، تو اس میں آپ پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ شامیر خان صاحب نے کہا کہ آپ کراچی میں کون سے مدرسے میں ہوتے ہیں؟ مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جناح روڈ جامع کلوتھ، بڑی مشہور جامع کلوتھ مارکیٹ ہے، اس کے سامنے ہی مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ہے، میں یہاں پر ہوتا ہوں، اور یہیں پر الحمدللہ میرا جو مدرسہ ہے اکیڈمی وہ یہیں پر ہے، اور یہیں پر دارالافتاء بخاری کے نام سے جہاں دنیا بھر سے فتح جو استفتاء آتے ہیں یہاں سے جواب دیا جاتا ہے، یعنی بائی ہینڈ بھی دیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیا جاتا ہے، تو اور یہاں پر میں عام طور پر عام حالات میں پیر بدھ جمعرات مغرب سے عشاء ہوتا ہوں، اور جمعے کی نماز یہیں پر ہوتی ہے، 1:30 بجے ہوتی ہے، تو جمعے کی نماز کے بعد بھی 1 گھنٹہ میں یہاں پر یعنی بیٹھتا ہوں، تو کبھی ملاقات فرمانا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ اچھا، فیصل قاسمانی صاحب نے جو ہے وہ سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قیصر سلطانی صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب شامیر خان صاحب نے بڑے سوالات کر لیے ہیں، بہت زیادہ سوالات آپ نے کیے ہیں۔ انگوٹھی پہننا مرد پر کتنا جائز ہے؟ یہ بار شریعت میں بھی یہ مسئلہ درج ہے کہ یاد رکھیں کہ سونا چاندی گولڈ اور سلور یہ مرد پر حرام ہے، اور سلور جو یعنی چاندی ہے اس کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، لیکن کیا ہو 4.5 ماشا سے کم ہو، 4.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو، تو اتنی مرد کے لیے پہننا جائز ہے، اور اس میں ایک ہی نگ ہو تو یہ جائز ہے، اس سے زیادہ وزن کی ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ فیضان قاسمانی صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قیصر سلطانی صاحب نے فرمایا کہ دعا میں یاد رکھیں، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ محمد بلال یاسین صاحب نے فرمایا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں جمعے کی نماز پڑھی اور نہیں پڑھائی کرفیو کی وجہ سے، کہنے لگے کہ جمعہ نہیں پڑھا جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ چکا ہوں۔ دیکھیں، عام حالات میں ظاہر ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، اور عام حالات میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑے تو اس کے ماتھے پر نفاق لکھ دیا جاتا کہ یہ منافق ہے۔ جمعے کی نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ان حالات میں چونکہ ایک کرفیو کا سماں ہے، لاک ڈاؤن ہے، پھر 12 سے لے کر 3:30 بجے تک انتہائی سختی ہوتی ہے، تو اس میں اگر مسجد میں نہ آ پائیں تو جمعہ پھر آپ سے ساقط ہے، پھر آپ پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اگر مسجد نہ آ پائیں تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں ظہر کی نماز انفرادی طور پر پڑھ لیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ انشاءاللہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ اچھا، میری اور میری والدہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو 2 جہاں کی خوشی رحمت برکت نصیب فرمائے، والدہ کا سایہ پتہ دیر قائم و دائم فرمائے۔ نماز تراویح بغیر سامع کے پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ کہ سامع اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ظاہر کوئی حافظ قرآن انسان ہے نا، کہیں پر بھی غلطی آ سکتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میری غلطی بالکل ہی نہیں آ سکتی، تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں میں نے نہیں دیکھا، اگر ہو تو مجھے نہیں پتہ، کہیں پر بھی غلطی آ سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب غلطی آئے گی تو پیچھے بتانے والا کون ہوگا؟ نہیں بتائیں گے تو ڈسٹربنس پھیلے گی، تو اس لیے سامع کو رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ بغیر سامع کے اتنا آسان نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک ظہیر مغل صاحب نے پوچھا کہ ایک مقتدی کب رکوع سجود میں جائے گا، کیا امام کی حرکت کے ساتھ یا پھر امام کی آواز کے ساتھ؟ جب امام نے جو ہے وہ یعنی تکبیرات انتقال کہی، یعنی اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے، تو امام ظاہر ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے ہوتا ہے، تو جب وہ نیچے ہو، اس کی ظاہر ہے کہ آواز آپ جب آتی ہے نا آپ کو اللہ اکبر،
تو وہ اللہ اکبر کے کہنے کے ساتھ ہی رکوع میں جاتا ہے، تو آواز کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ آپ امام کو تو دیکھ نہیں پاتے، اگر پہلی صف میں تو دیکھ پائیں گے، آپ کی نظر ظاہر ہے کہ نظر کے احاطے میں وہ ہوں گے، لیکن اگر آپ تیسری چوتھی صف میں تو کیسے دیکھیں گے؟ تو آواز کے ساتھ ہی آپ کریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب امام کا انتقال یعنی انتقالات جو وہ تکبیر انتقالات کہتا ہے نا، اللہ اکبر کہا اس نے، تو اب جیسے ہی وہ رکوع میں جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پھر مقتدی جاتے ہیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، تو امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آپ رکوع میں جائیں، یعنی امام کی اتباع کریں۔ ایسا نہیں کہ امام کے کہنے سے پہلے ہی آپ رکوع میں چلے جائیں، یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وقاص شیخ صاحب نے پوچھا کہ میرے بھائی بھابھی کی وجہ سے ہم سے ان کا رویہ صحیح نہیں، اور اگر ہم ان سے بات نہ کریں تو یہ قطع تعلق ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، قطع تعلق تو ہوتا ہے نا، کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ کے بھائی ہیں اور تو ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو کہ بات چیت کرنا ان کے لیے یعنی ان کے ساتھ بات چیت کرنا فتنے کا باعث ہو تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن فتنے کا باعث نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھائی ہیں تو آگے بڑھ کر آپ بات کریں، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ شیخ مصعب صاحب جو ہمارے یہاں کے نمازی بھی ہیں، آج کل ظاہر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ رہے، سلام حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو سارے عالم کی رہنمائی کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اور آپ نہیں آ پا رہے اس کا ہمیں ظاہر ہے کہ اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اللہ رب العالمین دو جہاں کی نیکیاں رحمت برکت عطا فرمائے۔ خواب میں قتل کرنے کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے یہ خواب دیکھ لیا بھائی قتل کرنے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ غصے کے تیز ہیں جو ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں، غصہ کنٹرول رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے اور اب ہمیں اجازت لینی چاہیے، 2:58 ہو رہے ہیں، ویسے ہم نے کہا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آئیں گے، تو اب جو سوالات باقی رہ گئے ہیں تو میں وجاہت بھائی سے بھی کہوں گا کہ وہ سوالات یعنی لکھ کر دے دیں، اعلان کر دیں، انفارم کر دیں کہ وہ سوالات انشاءاللہ ہم کسی وقت بھی آج رات میں کسی وقت بھی انشاءاللہ ہم سوالات کو دیکھ کر پڑھ کر پھر انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں محترم جناب حاجی شبیر صاحب کا اور جاوید بھائی کا، نذیر امجدی صاحب کا، اور اس وقت ہمارے نائب امام حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، گو کہ دیر سے آئے تشریف لائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ پھر ویورز دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی، سب سے میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان سے پہلے ہمیں ان حالات سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔